حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت امیر تھے، بہت مالدار تھے۔ یہ کہتے ہیں جب تک میں دین کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا تو میں اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کے محلے میں رہا کرتا تھا۔ میں نے اپنا گھر جو ہے وہ اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کے محلے میں بنا لیا۔ جیسے آج کل بھی سوسائٹیز ہیں، کچھ امیر لوگوں کی سوسائٹیاں شمار ہوتی ہیں، کچھ متوسط اور کچھ غریب لوگوں کی کالونیاں شمار کی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے، چونکہ مجھے ایک شوق تھا کہ میں امیر بنوں اور میں امیر نظر آؤں۔ امیر ہونا ایک ہوتا ہے امیر نظر بھی آنا، تو میں امیر نظر آؤں، تو میں وہاں پر جا کر میں نے گھر لے لیا، اور میں نے سواری جو ہے گھوڑا وہ بھی بہت اچھی نسل کا لیا، اور میں نے اپنے کپڑے وہ بھی بڑے اچھے سلوا لیے تاکہ میں یہاں کے لوگوں کا مقابلہ کر سکوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ جب میں بہت اچھے کپڑے پہنتا، اپنی استطاعت و طاقت سے زیادہ پیسے خرچ کیے، اور جب میں باہر نکلتا تو دیکھتا کہ سامنے والا، دائیں والا، میرا پڑوسی، وہ جو کپڑے پہن کے نکلتا وہ مجھ سے بھی اعلیٰ مجھے نظر آتے اور محسوس ہوتے۔ تو جو نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی اچھے کپڑوں کی، میری نظر میں وہ حقیر ہو جاتی، اور میں ایک منٹ میں دل میں کہتا بھلا یہ بھی کپڑے ہیں جو میرے پاس ہیں، کپڑے تو یہ ہیں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی میں اپنی اچھی سواری پر نکلتا تو دیکھتا سامنے والوں کا جو گھوڑا نکل رہا ہے اور بگی نکل رہی ہے وہ مجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اب اللہ نے مجھے ایک اچھی نعمت عطا فرمائی بھی ہوتی، لیکن میں اس کی دل کے اندر حقارت لے آتا، بھلا یہ بھی کوئی سواری ہے جو میرے پاس ہے، سواری تو اس کے پاس ہے، یہ دیکھو یہ ہوتے ہیں گھوڑے۔ اپنے مکان کی بڑی میں آرائش کرواتا، زیبائش کرواتا، چونا وونا کرواتا، لیکن جب میں دیکھتا سامنے والے نے اپنا چونا کروایا اور اس نے آرائش و زیبائش کروائی، تو میرے دل میں جو میرے پاس نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی ناشکری اور حقارت دل میں آ جاتی، یہ بھی کوئی گھر ہے جو میرے پاس ہے، اصل گھر اور محلات تو ایسے ہوا کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر دیا، میں تبدیل ہو گیا، میں نیکی کی طرف آ گیا۔ تو پھر میں نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین کے معاملے میں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ یار یہ تو نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے، میں صرف فرض پڑھتا ہوں، سنتیں پڑھتا ہوں، کیوں نہ میں بھی نوافل پڑھا کروں۔ یہ تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی ادا کرتا ہے، میں صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، میں بھی نفلی صدقات ادا کروں گا۔ غرض دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ یار میرے پاس تو سواری ہے، اس کے پاس تو سواری بھی نہیں۔ یار میرے پاس تو رہنے کے لیے اپنا ذاتی گھر ہے، یہ تو بیچارہ کرائے پر رہتا ہے۔ میرے پاس تو اپنے پاس پہننے کے لیے 8-10 جوڑے ہیں، یار اس کو تو جب دیکھتا ہوں 2-3 جوڑے صرف اس کے پاس ہیں۔ تو شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے اپنا گھر بیچا اور میں جو ہے مساکین کے محلے میں آ کر میں نے گھر لے لیا۔ اب کیا ہوا؟ اب میں جو لباس پہنتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، اس جیسا لباس ہی کسی نے نہیں پہنا ہوا۔ میرے دل میں ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بہترین لباس عطا فرما دیا۔ میں جو سواری لے کے نکلتا ہوں وہاں پہ سواری کسی کے پاس ویسی نہیں ہے، جس کے پاس سفاری ہے کم درجے کی ہے۔ میرے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھی سواری عطا فرما دی۔ غرض یہ بہترین نسخہ ہے انسان کے دل میں شکر پیدا کرنے کے لیے کہ دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو اس کے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔